امریکہ اور ایران میں آج آن لائن میٹنگ میں امن معاہدے پر دستخط کا امکان۔ عرب میڈیا کے مطابق امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور ایرانی اسپیکر باقر کالیباف شریک ہوں گے۔ پاکستان اور قطر کے نمائندے بھی تقریب میں شریک ہوں گے۔ قطری مذاکرات کار تہران میں موجود۔ ایرانی میڈیا کے مطابق قطری وفد ممکنہ معاہدے کو حتمی شکل دینے کے عمل میں شریک ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، ایران کے ساتھ معاہدے پر آج دستخط ہوں گے۔ معاہدہ ہوتے ہی آپ نے ہرمز کھول دی جائے گی، کوئی مالی لین دین نہیں ہوگا، ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکے گا، افزودہ یورینیم کو نکال کر تباہ کریں گے۔ مستقبل میں ایران اور مشرق وسطیٰ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں۔ امید ہے سارا عمل تیزی اور آسانی سے مکمل ہوگا۔ ایسا نہ ہوا تو ہمارے پاس متبادل راستہ موجود ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا، امریکہ ایران معاہدے پر الیکٹرانک دستخط ہوں گے۔ اگلے ہفتے سے تکنیکی سطح کے مذاکرات ہوں گے۔ یقین ہے تاریخی امن معاہدہ دیر پا امن کی مضبوط بنیاد ثابت ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے وزیراعظم کا ٹویٹ سوشل میڈیا پر شیئر کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور قطر کے وزیراعظم کا رابطہ۔ قطر کے وزیراعظم کا امن کی کوششوں پر وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کو خراج تحسین۔ امریکہ اور ایران معاہدے پر اپنے اپنے ممالک میں ڈیجیٹل دستخط کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا، معاہدے کے بعد فریقین نئی جنگ کا آغاز نہ کرنے کے پابند ہوں گے۔ دستخط کے 60 دن کے اندر مذاکرات کا دوسرا مرحلہ مکمل ہوگا۔ ایران کے جوہری پروگرام اور پابندیوں کے خاتمے پر بات ہوگی۔ بلاول بھٹو نے کہا، اسلام آباد معاہدے پر دستخط کا وقت قریب آ جانا تاریخی لمحہ ہے۔ عالمی توجہ پاکستان پر مرکوز ہے۔ ایسے وقت میں آزاد کشمیر میں بے چینی کشمیر کاز اور پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ یہ صورتحال دشمن عناصر اور بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ کو فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کر رہی ہے۔ بلاول بھٹو کا اختلافات کا پرامن حل نکالنے پر زور۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا، بات چیت کی ابتدا ریاست سے وفاداری سے ہوتی ہے۔ آزاد کشمیر کے کچھ بہکے ہوئے بھائی آج کل کسی ایجنڈے پر چل رہے ہیں۔ آئین ہر شہری سے ریاست کے ساتھ غیر متزلزل وفاداری کا تقاضا کرتا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا طارق نے کہا، پاکستان نے خطے میں امن کے لیے کردار ادا کیا۔ دنیا کہہ رہی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کوششوں سے امن قائم ہوا۔ خطے میں امن سے پوری دنیا کی معیشت کو فائدہ پہنچے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ترک وزیر خارجہ کا رابطہ۔ خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ امریکہ اور ایران مفاہمت میں مثبت پیش رفت کا خیر مقدم۔ اسحاق ڈار کا مصری وزیر خارجہ سے بھی رابطہ۔ خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ امریکہ ایران معاہدے میں مثبت پیش رفت سے خطے میں دیر پا امن اور استحکام کی امید کا اظہار۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا، پی ٹی آئی دور میں اپوزیشن کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا۔ ہم نے بھی جیلیں کاٹیں۔ پی ٹی آئی دور میں عدالتی فیصلوں پر عمل نہیں ہوا۔ جمہوریت کے دعوے داروں کا طرز عمل غیر جمہوری رہا۔ وزیر اطلاعات عطا طارق نے کہا، جب معیشت کو کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں تھا تو شہباز شریف نے ہمت دکھائی۔ ہم نے اپوزیشن میں بھی میثاق جمہوریت کی بات کی اور حکومت میں بھی۔ کاش میثاق معیشت کی پیشکش کو مان لیا جاتا۔ آپ نے اس وقت میثاق معیشت کی کشتی میں بیٹھنے سے انکار کیا۔ معاشی استحکام میں فیلڈ مارشل سمیت اداروں کا کردار بھی ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا، بجٹ میں ریلیف کے دعوے حقیقت سے دور نظر آتے ہیں۔ اضافی ٹیکس سے عوام پر مزید مالی بوجھ ڈالا گیا۔ حکومت کے اخراجات ہر سال بڑھتے جا رہے ہیں۔ بجٹ میں اخراجات کم کرنے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں ہوئی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم نے کہا، بجٹ میں ہمیشہ نمبرز کو مثبت بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ عوام دوست بجٹ نہیں، عوام پر پھر بوجھ ڈالا گیا۔ حکمران خود بتاتے ہیں، ہم معاشی طور پر آزاد نہیں، IMF کے شکنجے میں ہیں۔ رہنما MQ مصطفیٰ کمال کی نام لیے بغیر پارٹی قیادت پر شدید تنقید۔ کہا، ہم نے جس کو سربراہ بنایا وہ الیکشن کمیشن میں چوری چھپے ایکسٹینشن مانگ رہا ہے۔ یہ چیئرمین شپ کی لڑائی نہیں ہے، صرف صحیح اور غلط کی بات ہے۔ اندازہ ہوتا کہ ہمارے ساتھ MQ میں ایسا سلوک ہوگا تو ہم سیاست چھوڑ دیتے۔ .
پنجاب کو ماحول دوست صوبہ بنانے کی جانب ایک اور اہم اقدام، پاکستان کے پہلے لیکوڈ ٹری کی فیصل آباد سے لاہور منتقلی۔ یہ ٹیکنالوجی مصنوعی درخت کی صورت میں کاربن جذب کرے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا، کامیاب تجربہ ماحولیاتی بہتری کی جانب بڑی تبدیلی لائے گا۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں سے چھتیں اور دیواریں گرنے کے واقعات میں 7 افراد جاں بحق، 33 زخمی۔ پی ٹی ایم اے نے 11 جون سے اب تک بارش اور آندھی سے نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی۔ حادثات بنوں، شانگلہ، مانسہرہ میں پیش آئے۔ بنوں میں جائیداد کے تنازع پر فائرنگ، 4 افراد قتل، جاں بحق افراد میں باپ اور 3 بیٹے شامل، پولیس کو ملزمان کی تلاش۔ برطانوی افواج نے روسی تیل بردار جہاز کو روک لیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا، روسی جہاز کو برطانوی سمندری حدود میں روکا گیا۔ تیل بردار جہاز روسی خفیہ بیڑے کا حصہ ہیں۔ یوکرین میں جنگ کو سہارا دینے والوں کو چھپنے نہیں دیا جائے گا۔ برطانیہ اپنی سمندری حدود کی حفاظت اور غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف سخت اقدامات جاری رکھے گا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا، پی ٹی آئی دور میں اپوزیشن کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا، ہم نے بھی جیلیں کاٹیں۔ پی ٹی آئی دور میں عدالتی فیصلوں پر عمل نہیں ہوا، جمہوریت کے دعوے داروں کا طرز عمل غیر جمہوری رہا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا، جب معیشت کو کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں تھا تو شہباز شریف نے ہمت دکھائی۔ ہم نے اپوزیشن میں بھی میثاق جمہوریت کی بات کی اور حکومت میں بھی۔ کاش میثاق معیشت کی پیشکش کو مان لیا جاتا۔ آپ نے اس وقت میثاق معیشت کی کشتی میں بیٹھنے سے انکار کیا۔ معاشی استحکام میں فیلڈ مارشل سمیت اداروں کا کردار بھی ہے۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ پاکستان میں تیار فٹ بال کے عالمی معیار سے متاثر، سیالکوٹ کے ہنرمندوں کو سراہا، کہا پاکستان نے اعلیٰ معیار کے فٹ بال سے فیفا ورلڈ کپ کی تاریخ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ Palak paneer is delicious. I also love dal. Of course, chai and pakora are delicious as well. And the desserts, amazing. Pakistanis are so warm and inviting to anyone who comes into the country. They really make you feel like home, like you're with family. Since I've been here, I've really become a fan of cricket also. امریکی ناظم العبور نیٹلی بیکر پاکستانی چائے کی فین، دوستوں کے ہمراہ چائے پکوڑے کھانے کی ویڈیو شیئر کر دی۔ کہا، پاکستانیوں کی مہمان نوازی کی کوئی مثال نہیں، دال چاول، پالک پنیر سب لاجواب ہیں۔ پاکستانی ثقافت کے رنگ بہت خوبصورت ہیں۔ قدرتی حسن سے مالا مال مالم جبہ، سیاحت کا دلکش مقام، سوات کے خوبصورت مقام پر سیاحوں کے ڈیرے، سرسبز پہاڑوں، ٹھنڈی ہواؤں اور دلکش مناظر نے دل جیت لیے۔